لودھرا میں 7 سال کا بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا۔ 7 سال کا ریحان سکول جاتے ہوئے کھلے مین ہول میں گرا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے پر شدید اظہار برہمی، ڈی سی لودھرا کو عہدے سے ہٹانے کا حکم بھی دے دیا۔ مریم نواز نے کہا کسی معصوم جان کو سرکاری افسر کی غفلت کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ بالکل، تعصب سما نے یہ واقعہ رپورٹ کیا تھا، بروقت کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا مین ہال میں گرنے سے بچے کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا افسوس کا اظہار بھی سامنے آیا۔ سوگوار خاندان سے ہمدردی اور تعزیت کا بھی اظہار کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے پر شدید اظہار برہمی کیا ہے، ڈی سی لودھرا کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے، بروقت کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ کسی معصوم جان کو سرکاری افسر کی غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا مین ہال میں گرنے سے بچے کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار، سوگوار خاندان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ آپ کو بتاتے ہیں نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے سازشی سیاست کو دفن کر دیا۔ ترقی کا سفر شروع ہو چکا، اب خوشحالی کا انقلاب آئے گا۔ مریم نواز پنجاب کی ترقی میں نیا باب رقم کر رہی ہیں، ان کی خدمات کو کوئی بھی نہیں چھپا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گجرانوالہ میں تقریب سے خطاب، ماس ٹرانزٹ بس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہا گجرانوالہ کے شہریوں کو سفر کی جدید سہولیات ملیں گی۔ ضمنی الیکشن کا نتیجہ دن رات محنت کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اسموگ میں کمی پر وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کو شاباش بھی دی۔ نواز شریف کی قیادت میں پہلی مرتبہ تعمیراتی سیاست کا پنجاب میں اس کا آغاز ہوا۔ آپ کے شہر میں یہ جو منصوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپ کے لیے جو تحفہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پورے اس ضلع کی تقدیر بدلے گی۔ ستھرا پنجاب کے حوالے سے جو کام کیا جا رہا ہے وہ انتہائی نہ صرف لائق ستائش ہے بلکہ صحت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر قوم کی خدمت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ کوئی چاہے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دل میں اقرار کرے گا، اگر وہ مخالف ہے تو اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ حقیقت جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے، آپ کتنی کوشش کر لیں۔ یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں، صوبائی الیکشن ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ ایک کا نتیجہ ہے ان شبانہ روز کاوشوں کا، محنت کا، جو مریم نواز شریف کی شکل میں، ان کی لیڈرشپ میں پوری ان کی ٹیم کر رہی ہے، دن رات محنت کر رہی ہے۔ بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال سے فتنے کی حکومت ہے۔ پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کی کرسی کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کا ایک وزیر اعلیٰ وفاق اور پنجاب پر حملہ آور ہوا تو دوسرا اڈیالہ جیل کے باہر ڈیرے ڈال کر بیٹھا ہے۔ کے پی آج کھنڈرات اور آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیاسی مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا ہری پور میں شیر کی کامیابی کے پیچھے ان کی نااہلی کی داستان ہے، عوام ان کا انجام جلد دیکھے گی۔ سال جہاں پر خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی اس فتنے کی، لیکن آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے، آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے دیکھ کے پرائم منسٹر، خیبر پختونخوا بھی ہمارا ملک کا حصہ ہے۔ پچھلا چیف منسٹر اس نے اپنی ساری توجہ پنجاب کے اوپر حملہ آور ہونے پر مرکوز رکھی تھی، پوری صوبے کی مشینری لے کر وہ بار بار پنجاب پہ حملہ آور ہوتا تھا۔ اور اب یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اس کو اڈیالہ کے بجائے جا کے ہسپتال میں بیٹھنا چاہیے کے پی کے اور دیکھنا چاہیے کہ مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا کے انہوں نے رکھ دیا۔ یقین مانے آپ کی لیگیسی تھی، نواز شریف صاحب کی لیگیسی۔ مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بیمار علاج سے رہ جائے۔ جو جھوٹا خواب دکھایا ہوتا ہے اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ 23 نومبر کو خیبر پختونخوا میں ہری پور نے اپنا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں سنا دیا۔ فیصلہ شیر کے حق میں آیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نااہلی کی داستان ہے جس کا اب اینڈ ہے، وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کا شہر، آپ کا سما، اور آج ٹیم سما موجود ہے گجرانوالہ کے دل شیراوالہ باغ 12 دری میں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں گجرانوالہ کی دھڑکن بھی ہے، تاریخ بھی،
ہماری اینکر پرسن کنیز فاطمہ یہاں عوام کے درمیان موجود ہیں، لوگوں کی آواز سن رہی ہیں اور وہ مسائل سامنے لا رہی ہیں جو برسوں سے ایوانوں تک نہیں پہنچ سکے۔ شیروالا باغ کی رونق، بارہ دری کی تاریخ اور شہریوں کی امیدیں، سما آج سب کچھ آپ کے سامنے لا رہا ہے۔ تو جہاں پر ہم نے آپ کو صبح سے لے کر اب تک گجرانوالہ کی سیر کرائی ہے، وہاں کی ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، صرف بتایا نہیں ہے، آپ کو دکھایا بھی ہے وہاں پر جا کے، اور وہاں پر ایشوز کیا تھے اس حوالے سے آپ کو وہاں پر ہم لوگوں نے صرف دکھایا نہیں ہے بلکہ ان کے ایشوز کو اجاگر بھی کیا ہے۔ تو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں یہاں پر بارہ دری پر۔ ہم نے سوچا کہ جب ہم لوگ ایک شہر کے ایشوز اجاگر کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کی تاریخ کو بھی آپ کو دکھائیں کہ آخرکار اس کی تاریخ میں کیا کیا کچھ شامل ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں اس بلڈنگ کے بارے میں، تو یہ کافی تاریخی اور کافی پرانی بلڈنگ ہے۔ اس کی کنسٹرکشن کی بات کر رہی ہوں، پینٹ تو جو ہے وہ رینیو ہو ہی جاتا ہے، بٹ میں کی بات کر رہی ہوں کہ یہ بہت پرانی کنسٹرکشن ہے اور ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ گجرانوالہ میں اس وقت قدیم زمانے کی چیزیں بھی موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں، یہاں پر مندر موجود ہیں اور اس کے علاوہ پرانی مساجد بھی موجود ہیں۔ تو جس طرح سے ہم لوگوں نے آپ کو ساری بلڈنگ کے بارے میں دکھایا اور بتایا، ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ لوگوں سے بات کراتے ہیں، کیونکہ جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں لوگوں کا صرف اور صرف ایک ہی نعرہ ہے، لوگ صرف ایک ہی ایک بات کر رہے ہیں، سما آ گیا تے سما چھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گجرانوالہ جو ہے، گجرانوالہ والے جو لوگ ہیں کافی دلدادہ لوگ ہیں اور پنجابی ان کی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو میں خود گجرانوالہ سے بلونگ کرتی ہوں، تو میں بھی انہی کی زبان میں آپ سے بات کروں گی۔ تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ سما یہاں پر آیا، سما نے یہاں کے ایشوز کو اجاگر کیا، کتنے خوش ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل پہلے سما کی ٹیم گجرانوالہ ہے اسے ویلکم کرتی ہیں، اس کے بعد دیکھیں جس طرح یہ ماحول دیکھ رہے ہیں آپ، اچھا پارک کا ماحول ہے، آب و ہوا اور ٹھنڈی ہوا، جس سے ہم اپنی لائف میں سٹریس کا شکار ہو جائیں تو ہم اپنے آپ گڈ فیل کرنے کے لیے اس پارک میں آتے ہیں۔ اس میں بہت سا کام کیا گیا، بہت سی چیزیں بہتر ہیں، اور یہ درخت دیکھیں، آب و ہوا بہت اچھا، اور بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ہم اس انوائرمنٹ کو۔ سما پہلا پلیٹ فارم ہے جہاں پر عوام اپنے ایشوز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کو کیا پرابلمز ہیں، کس طرح سے وہ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی ہر چیز وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور سما کے پلیٹ فارم سے آپ کی آواز جو ہے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے گی، تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سما نے بہت اچھی ورکنگ کی، جس طرح بتایا جی، پہلے یہ بلڈنگ ڈسٹرائے تھی، اب کافی حد تک بہتر ہو چکی۔ سما کی ٹیمیں کافی ورکنگ کر رہی ہے، اور جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے عوام کو، اور عوام کو پتہ چلے جس طرح ہمارے ملک میں کس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کس طرح دن بدن چینجز آ رہی ہیں۔ جس طرح پیچھے آپ نے دیکھا، آئی تھنک کل مریم نواز آئی گجرانوالہ میں، سنگ بنیاد رکھا اس نے، بہت سی ورکنگ ہوئی، کافی بہتر آ رہی ہے گجرانوالہ میں۔ آپ ماس ٹرانزٹ منصوبے کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی مریم نواز اور شہباز شریف جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے اس منصوبے کا سنگ بنیاد جو ہے وہ بھی رکھا، اور پہلی بار ہسٹری میں ایسا ہو رہا ہے کہ گجرانوالہ کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہے گورنمنٹ۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سما کے اس انیشیٹو کو؟ بیسیکلی پہلے گجرانوالہ میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی ہے، لیکن اب تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ جیسے پی ایچ اے نے بہت زیادہ کام کیا ہے، جو جتنی بھی پرانی بلڈنگس ان کو رینوویشن کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی وہ اس لیے کیا جا رہا ہے جو پرانی ثقافت ہے وہ مینٹین رہے، پہلے نہیں تھا ہوتا، لیکن اب تو سما نے آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ بلند کی ہے، آپ لوگوں کے ایشوز کو اجاگر کیا ہے۔ سما کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھیں؟ بیسیکلی سما نے اس کو اچھے طریقے سے اجاگر کیا، کسٹمرز جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بتایا، اور پہلے نہیں تھا ہوتا، پہلے لوگ اس طرف رجحان نہیں تھے، لیکن سما نے اگر یہ انیشیٹو لیا تو بہت اچھا انیشیٹو لیا۔ یہاں پر ایک بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے ایک بزرگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا مینوں یہ دسو، سما پہلی دفعہ ایتھے آیا ہے، سما نے آ کے تواڈے جڑے ایشوز نے انہیں سوچیا کہ ہائی لائٹ کرن، وہ پوری ٹیم ایتھے موجود ہے، تواڈے جڑے ایشوز نے انہاں نوں سوچیا کہ جڑے حکمران نے انہاں تک پہنچایا جائے تاکہ انہاں جڑے ایشوز نے، مسائل نے، انہاں نوں حل کیتا جائے۔ تے تسی سما دے اس قدم نوں کنج دیکھدے ہو؟ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہے نا۔ پہلے اج تک کوئی ٹی وی چینل انج کیتا؟ نہیں جی، تے سما پہلا چینل ہے جڑا ایتھے آیا ہے، صرف آیا نہیں، پورا دن انہیں فیلڈ وچ گزاریا ہے۔ ماشاء اللہ، اگے نہیں کو آیا۔ اگے نہیں کوئی آیا؟